پہلی منزل ادب عشق دی بنا ادب مراد نہ پاوے بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے ادب تو ود عبادت کیڑی جڑی رب تی کر پہنچاوے آزم اودے بخت سولے جنویں دولت مل جاوے۔ ادب کیا چیز ہے؟ آج آپ بعض آستانوں پر جائیں، آپ دیکھیں جا کر، مرید پیر و مرشد نے اگر فرض کر لیں ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو مرید نے سر کے اوپر بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی ہے، بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی ہے۔ اب تو طریقت نایاب ہو گئی، طریقت کے اصول نایاب ہو گئے، نایاب۔ اگر کسی نے طریقت سیکھنی ہے تو جن کی محفل میں بیٹھے ہوئے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے مریدوں سے جا کر طریقت سیکھے، حضور غوث پاک سے اور ان کے مریدوں سے طریقت سیکھے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں، حضور غوث اعظم آپ بیان فرما رہے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھے، تمام مریدین بیان سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں جو ان سے۔ اور ایک آپ کے مرید تھے شیخ حضرت ابو القاسم، شیخ عارف ابو القاسم محمد بن حمد جوہنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتی ہیں کہ میں حضور غوث اعظم کے یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں حضور غوث اعظم کی کرسی کے نیچے بیٹھا کرتا تھا، جس جگہ پر آپ بیان فرماتے تھے تو آپ کی کرسی مبارک کی دائیں اور بائیں کرسیوں کے اوپر کچھ ایسے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے کہ جن کو دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ یہ وقت کے غوث اور کتب ہیں، یہ بہت بڑے زبردست بزرگ اور صاحب حال لوگ ہیں جن سے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم بیان فرما رہے تھے جلال کے اندر، اور اس بیان میں گم تھے کہ آپ کی پگڑی مبارک کا ایک پیچ کھل گیا، ایک پیچ کھل گیا۔ فرماتے ہیں جتنے مریدین اس مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی ان کی نظر پڑی کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پگڑی مبارک کا ایک پیج کھل گیا، سب نے فوراً اپنی پگڑیاں اتار کر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں کے اندر پھینک دی۔ کسی نے طریقت سیکھنی ہے تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے مریدوں سے سیکھے۔ آج آپ کو اکثر جگہوں پر ایسے نظر آئے گا کہ پیر و مرشد ٹوپی میں بیٹھے ہوئے اور مرید جو ہے وہ بڑی سی پگڑی سر پر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، گو کہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، مگر بعض چیزیں جو اصول کے تحت ان روحانی خانوادوں میں طریقت میں سمجھی جاتی ہیں، وہ اگر کسی نے سیکھنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھے، صحابہ کرام سے سیکھے کہ جس جگہ سے گزرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، حضرت عثمان غنی اسی جگہ کے اوپر وہ بھی وہاں پر اکثر کھڑے ہو کر مسکرایا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ یہاں پر مسکرا کیوں رہے ہیں، یہاں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ خود ہی اکیلے جب بھی آپ یہاں سے گزرتی ہیں یا بیٹھتی ہیں آ کر آپ ہنسنا، تو فرماتے تھے اصل میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ یہاں بیٹھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، تو اب جب بھی میرا یہاں سے گزر ہوتا ہے میں بھی مسکرانے لگ جاتا ہوں، میں بھی ہنسنے لگ جاتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کے دوران آپ کی پگڑی کا ایک پیچ کھل گیا، ایک پیچ، جتنے مریدین تھے سب نے اپنی پگڑیاں اور عمامے اتار کر آپ کے قدموں میں پھینک دیے۔ اب جب بیان مکمل ہوا تو حضور غوث اعظم آپ نے اپنے انہی جو مرید ہیں ابو القاسم، آپ نے انہیں یہ فرمایا، شیخ عارف ابو القاسم محمد بن حمد جوہنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کو کہا کہ دیکھو بیان ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ جس کی پگڑی ہے سب کو اس کی پگڑی واپس دے دو۔ انہوں نے سب کو ان کی پگڑی واپس دے دی۔ جب سب کو پگڑیاں مل گئیں
تو اب ان پگڑیوں کے اندر ایک دوپٹہ بھی پڑا ہوا تھا، ایک دوپٹہ پڑا ہوا تھا، کسی عورت کی چادر پڑی ہوئی تھی وہاں پر۔ حضور غوث اعظم نے شیخ عارف ابو القاسم ان کو فرمایا یہ مجھے دے دو۔ وہ دوپٹہ لے کر حضور غوث اعظم نے اپنے کندھے کے اوپر رکھ لیا۔ آپ کے وہ مرید وہ فرماتے ہیں کہ کسی اور نے تو اس بات کو نوٹس نہیں کیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جیسی آپ نے وہ دوپٹہ اپنے کاندھے کے اوپر رکھا تو وہ غائب، وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ تو میں بہت حیران ہوا۔ تو جب محفل برخاست ہوئی، لوگ جانے چلے گئے، تو میں نے آپ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یا غوث اعظم، میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ پگڑیاں تو سب کو مل گئیں، مگر ان پگڑیوں میں وہ عورت کی چادر اور دوپٹہ تھا وہ۔ تو حضور غوث اعظم آپ مسکرائے، فرمایا اصل میں بات یہ کہ جب میری پگڑی کا پیچ کھلا اور سب لوگوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر میرے قدموں میں پھینک دیں، تو اس وقت اصفہان کے اندر تمہاری ایک پیر بہن بھی ہمارا بیان سن رہی تھی۔ اس وقت یہ نیٹ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، یہ آن لائن لائیو پروگرامز نہیں تھے، اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ فرمایا ایک بہن، پیر بہن تمہاری اصفہان میں، اب کہاں بغداد عراق کے اندر اور کہاں اصفہان ایران کے اندر، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ الحمدللہ میں ویسے اصفہان بھی گیا ہوں، میں نے اصفہان بھی دیکھا اور میں نے بغداد بھی دیکھا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے وہاں، تو میں نے اپنا وہ رومال، اس عورت کا وہ جو دوپٹہ تھا، جب وہ اس مجلس کو دیکھ رہی تھی اور میرا بیان سن رہی تھی، اس نے دیکھا کہ سارے پیر بھائیوں نے اپنی پگڑیاں اتار کے میرے قدموں میں پھینک دی ہیں۔ تو وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں پھینک دیا اصفہان سے۔ فرمایا جب میں نے اس کا دوپٹہ وہ چادر اپنے کندھے پر رکھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چادر اٹھا لی، اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چادر اٹھا لی۔ جن کے مریدوں کا یہ تصرف ہو، ان کا اپنا تصرف کیا ہوگا؟ جن کے مریدوں کا یہ تصرف ہو، ان کا اپنا تصرف کیا ہوگا؟ کہاں اصفہان، کہاں بغداد، اور بغداد میں غوث اعظم اپنے پیر و مرشد کے کاندھے سے اصفہان سے ہاتھ بڑھا کر وہ چادر اٹھا لی، تو وہ چادر غائب ہو گئی جو تمہیں نظر آ رہی تھی میرے کاندھے کے اوپر۔